تمام سامعین کو سلطانہ عزیز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور ہم سب یہ کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کریں۔ آج کل ہم سب بہت پریشان ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم پریشان ہیں، ہمارے گھر والے پریشان ہیں، ہمارے شوہر پریشان ہیں۔ تو اگر یہ پریشانیاں ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اکیلے مرد کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں، ان کی ترقی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آئیے آپ کو ایسے ہی کچھ مثالیں دیتی چلوں۔ اللہ کے خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیا حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر بیان ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ سلام ہو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ جب ابراہیم علیہ السلام دودھ پیتا بچہ کو ساتھ بیابان میں چھوڑ کر جب جانے لگے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر بی بی ہاجرہ کو بیابان میں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ مجھے اس بیابان میں تنہا اور اکیلے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بالکل خاموش رہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ اللہ کی مرضی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا۔ تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد ضرور فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے، اور یہ بی بی ہاجرہ کا یقین، یہ پکا بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا کہ حج کرنے والے لوگ جائیں۔ حج کرنے والے چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، عالم ہو، نبی ہو، ولی ہو، جب تک کہ صفا مروہ پر جس طرح سے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھیں اس طرح سے نہیں دوڑیں گے تب تک حج پورا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی قربانی کی یادگار خانہ کعبہ، زمزم، یہ سب یاد دلاتا ہے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو بہنوں، بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا بھی ایک عورت تھی۔ انہیں اللہ پہ کتنا بھروسہ تھا، کتنا یقین تھا کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے بیابان میں رہنا پسند کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی توفیق دے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو جس نگاہ سے اللہ نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، انشاءاللہ ہمیں بھی دیکھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ان کی بہادر ماں کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ظالموں کے بیچ رہ رہی تھی۔ فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ بنو اسرائیل کے گھر اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے مار ڈالیں، اور اسی بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پیغام بھیجا کہ ڈرو مت، آرام سے بچے کو دودھ پلاؤ۔ اگر دشمن کا خوف ہو جائے تو لکڑی کا بکس بنا کر دریا میں ڈال دینا، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم کو بچے تک پہنچا کر رہیں گے اور تمہارے بچے کو پیغمبر بھی بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پہ بھروسہ رکھا اور اپنے بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ڈر سے لکڑی کے بکس میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں سے بھی ملایا اور موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ سلام ہو اس عظیم عورت پر۔ کیا آسان تھا اپنے بچے کو گود سے اٹھا کر دریا میں ڈال دیں، مگر یہ ایمان تھا، یہ پکا ایمان تھا، پختہ ایمان تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ سبحان اللہ۔
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پر نظر ڈالیے، کس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کمبل اڑا دیجئے۔ آپ نے کہا میرے سرتاج آپ ڈریے مت، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے کسوں کے سہارا ہیں، آپ بے بسوں کے سہارا ہیں، میرے سرتاج آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان بھی لائی تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ بہنوں ہم سب بھی عورتیں ہیں اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا یہ سب بھی عورتیں تھیں، تو کیوں نہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ جس طرح سے وہ عورتیں اللہ کو راضی کر گئیں، کیوں نہ ہم سب بھی اللہ کو راضی کر لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کے تھے، آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، ماں نے ان کا نام رکھا تھا محمد۔ ماں نے روزہ رکھا، صدقہ نکالا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہارا بیٹا دیکھ سکتا ہے۔ آپ گئیں، بچے کو اٹھایا، بولی بیٹا اٹھو، کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ بچے نے کہا ہاں ماں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، آپ اس رنگ کی چادر اوڑھے ہیں۔ ماں خوش ہو گئی، سجدہ شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ یہ دعا تو قبول ہو گئی، تو یہ بھی دعا قبول فرما لے، یعنی میرے بیٹے کو بہت بڑا محدث بنا دے۔ اللہ نے وہ بھی قبول کر لیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث بن گئے۔ یہ کس کی دعاؤں کا اثر تھا؟ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا۔ ماں نے دعا کیا اور بیٹے کی آنکھ واپس آ گئی، آنکھوں میں روشنی آ گئی، اور یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اگر ہم بھی چاہیں تو اپنے عادات کو بدل سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں لذت لا سکتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغ کے لیے گئے اور تبلیغ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنی ماں سے ملنے گئے۔ ماں کو کہا ماں کمال ہو گیا، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے۔ تو خواجہ معین الدین کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا ماں یہ کیا بات ہوئی، یہ آپ کا کمال کیسے ہو گیا، یہ تو میرا کمال ہے۔ میں اتنی محنت اور مشقت اٹھا کر باہر گیا، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلی، تب جا کر کے یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ ماں نے جواب دیا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں تو کس طرح کہہ سکتی ہے کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ تیرا کمال ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا جب جب دودھ پلاتی تھی وضو کر کے پلاتی تھی، دعا کرتی تھی کہ اللہ دودھ کے ہر قطرے کے بدلے میرے بیٹے کو ولی بنا دیجئے، تو یہ میری دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ نے تجھے ولی بنایا۔ بہنوں ذرا غور کرو، تم بھی اپنے اولاد کو دودھ پلاتی ہو، مگر کس طرح؟ تم بھی چاہو تو اس بچے کو ولی بنا سکتی ہو، لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ پاکی اور صفائی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تو اور ہماری بہنیں تو اس طرح سے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کہ پردے کا بالکل خیال نہیں رکھتی، جبکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ کچھ بہنیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو پاکی اور ناپاکی کا تو خیال ہی نہیں رکھتی، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں رہتا ہے۔ اور تو اور کچھ مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور نگاہ ٹی وی پہ جمی ہوئی ہے، یعنی فلمیں دیکھ رہی ہیں، گانے دیکھ رہی ہیں، اور کچھ مائیں تو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ساتھ میں گانا بھی گنگناتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے بچے کیسے ولی بن سکتے ہیں؟ ہمیں تو اپنی عادت کو سدھارنا ہوگا، پاکی کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر بچوں کو دودھ پلائیں تو باوضو پلائیں، پردے کا خیال رکھیں، اور ہمیشہ زبان سے کلمہ طیبہ جاری رکھیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تب ہمارے بچے کو بھی اللہ ولی بنا سکتے ہیں۔ بہنوں آج ہم سب غفلت میں ہیں، کوتاہی میں ہیں، بھول گئے ہیں۔
ہم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اللہ کے احکام کو مانیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہر برائی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔